learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-हज आयत 36। वल बुदना और कुर्बानी के ऊँट जअलनाहा लकुम बनाया हमने उन्हें तुम्हारे लिए मिन शआइरिल्लाहि अल्लाह ताला की निशानियों में से लकुम फ़ीहा खैर उनमें तुम्हारे लिए भलाई है फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सो उन पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र करो सवाफ़ा सफ़ बस्ता खड़ा करके। बुदन से मुराद मोटा ताज़ा जानवर है। अहले लुगत इससे मुराद ऊँट लेते हैं, लेकिन हदीस के एतबार से गाय पर भी इसका इतलाक होता है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जानवर को अपने निशानात के तौर पर मुकर्रर फरमाया है। कुर्बानी के जानवरों में भलाई है। दुनिया में भलाई ये है कि आप उसमें से खाते भी हो और दीगर फ़ायदे भी उठाते हो। आखिरत की भलाई ये है कि कुर्बानी का सिला बहुत बड़ा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने कुर्बानी के रोज़ कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा पसंद हो। कुर्बानी क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आएगी। ये खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ एक आली मुकाम पर गिरता है, लिहाजा उसे बहाकर दिलों की तसल्ली कर लो। जामे तिरमिज़ी। कुर्बानी करते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। लफ़्ज़ सवाफ़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो तर्जमे से ही वाज़े है, यानी कुर्बानी के ऊँट ज़्यादा हो गए तो उनको सफ़ बस्ता खड़ा कर लिया जाए, फिर बारी बारी नहर किया जाए। और दूसरा मतलब ये है कि उनको खड़े खड़े ही नहर किया जाए, बिठा कर नहर न किया जाए। और उसका तरीका ये है कि पहले ऊँट का अगला बायां पाँव रस्सी से बांध दिया जाए, फिर किसी नेज़े या तेज़ धार आले को उसके गले या सामने के हिस्से में चबो दिया जाए ताकि खड़े खड़े ही उनका खून निकल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इसी तरह कुर्बानी के ऊँटों को ज़िबा करते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ऊँट को इस हालत में ज़िबा करते थे कि उसका बायां पाँव बंधा होता और वह बाकी मांदा 3 पैरों पर खड़ा होता। अबू दाऊद 1764। हज़रत जंदब बिन सुफ़ियान बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद से कबल कुर्बानी ज़िबा की वो उसकी जगह और बकरी ज़िबा करे, और जिसने नमाज ईद तक जानवर ज़िबा नहीं किया यहाँ तक कि हमने नमाज पढ़ ली तो वह बिस्मिल्लाह कहकर जानवर ज़िबा करे। सही बुखारी 5500। फ़इज़ा वजबत फिर जब गिर पड़े जुनूबुहा उनके पहलू फ़कुलु मिन्हा तो उनमें से खाओ, व अतइमू और खिलाओ, अलकानिआ कनात करने वाले को, वलमुतर्रा और सवाल करने वाले को, कज़ालिका सख़रनाहा लकुम इसी तरह हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। यानी जब उनके पहलू ज़मीन पर टिक जाएं, ये खून निकलने का लाजमी नतीजा है। ऊँट दाएं या बाएं तरफ गिर पड़ता है। मुराद है कि सारा खून निकल कर ऊँट बेरूह होकर ज़मीन पर गिर पड़े। तो उनमें से खुद भी खाओ। कुर्बानी का गोश्त खाना पसंदीदा है। अगर कोई ना खाए, सारा तकसीम कर दे तो कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ईद उल अज़हा के दिन ईद में शरीक होने के लिए देहात से कुछ लोग आ गए तो आपने फरमाया, कुर्बानी के गोश्त से 3 दिन के लिए रख लो, बाकी खैरात कर दो ताकि मोहताज को भी खाने को गोश्त मिल जाए। बाद में लोगों ने अर्ज़ किया कि हम अपनी कुर्बानियों की खालों से मशकें बनाते थे और उनमें चर्बी पिघलाते थे। आपने पूछा तो अब क्या हुआ? सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें उन मोहताजों की वजह से मना किया था जो उस वक़्त मौके पर आ गए थे। अब तुम खाओ भी, सदका भी करो और रख भी सकते हो। सही मुस्लिम। कानी से मुराद कनात करने वाले यानी सवाल न करने वाले हैं। मुराद साइल भी हैं, और मुअत्तर से मुराद बग़ैर सवाल के सामने आने वाले हैं। यानी कुर्बानी का गोश्त मोहताज को भी खिलाओ जो कनात की वजह से सवाल नहीं करता, और फ़कीर को भी दो जो सवाल करता है, यानी ये गोश्त सभी का हक है। कुर्बानी के जानवरों की तस्खीर इसलिए है कि तुम शुक्र अदा करो जिसने जानवरों को तुम्हारे साथ रहमत और हुस्न मामला करते हुए तुम्हारा मुती बना दिया। लन यनाल अल्लाह हरगिज़ नहीं पहुँचते अल्लाह को, लुहूमुहा गोश्त उनके, वला दिमाउहा और नाखून उनके, वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम और लेकिन पहुँचता है उसे तकवा तुम्हारा। इब्ने अबी हातिम ने इब्ने जरीद से रिवायत नकल की है कि ज़माना जाहिलियत में लोग बैतुल्लाह को ऊँटों के गोश्त और उसके खून से मुलव्वस कर दिया करते थे। तो सहाबा कराम ये देखकर कहने लगे कि हम इस चीज़ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी अल्लाह के पास ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून। कुर्बानियाँ तो इसलिए मुकर्रर की गई हैं कि तुम दिल और जहन से अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हो जाओ। इसी वजह से कुर्बानी करते वक्त अल्लाह ताला का अजीम नाम लेने और उसकी बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया गया है। कुर्बानी करने
کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو خالق اور مالک تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی نہیں، دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کو دل کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب اور ثواب کی امید پہنچتی ہے۔ قربانی فخر جتانے اور شہرت کے لیے یہ عادت کے طور پر نہیں، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہونی چاہیے۔ جانور قربان کرنے والا دراصل علامت کے طور پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اس طرح اس کے دلی جذبات اور احساسات اللہ تک جا پہنچتے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وبشر المحسنین، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ یعنی اس نے تمہارے لیے قربانیوں کو اس لیے مطیع کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت کی دولت نصیب کی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ اس درجے تک نہ پہنچے تو دل میں یقین رکھے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان سعادت مندوں کو خوشخبری دے دیں جو توحید پرست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں مخلص ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا۔ فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ سورہ الرحمن آیت 60۔ ان اللہ یدافع، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان کی جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، کل خوان، بہت خیانت کرنے والے کو، کفور، بہت ناشکرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ دشمنوں کی دشمنی، کفار کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرے گا، وہ ان کا محافظ اور نگران بن جائے گا، اس لیے اس پر بھروسہ کریں۔ جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اسی کی طرف جھکے جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ایمان کے مطابق اس کی مدافعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خیانت حقوق میں ہوتی ہے، ذمہ داریوں میں ہوتی ہے، امانت میں ہوتی ہے۔ خیانت ایمان کے منافی ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ناشکرے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب میں کفر کرتا ہے، جو اس کے انعامات پر نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکرے انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ اس آیت کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کرنے والوں، ذمہ داریاں ادا کرنے والوں، حقوق ادا کرنے والوں اور شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ اوزینا، اجازت دے دی گئی، للذین یقاتلون، ان کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، بانہم ظلموا، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، وان اللہ علی نصرہم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر لقدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے اور یہ ان عظیم صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں مکہ سے نکالا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد 1870۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی ممانعت تھی، پھر جب مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی تو انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ کفار کے خلاف جہاد کی اجازت اس لیے ملی کہ ان پر ظلم کیے گئے، انہیں دین سے روکا گیا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں اذیتیں دی گئیں اور انہیں ان کے گھروں سے اور ان کے وطن سے نکالا گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے مشرکین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈال کر کھینچی جس سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کو دفع کیا اور کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ صحیح بخاری 3678۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے، وہ اپنے اخلاص کا ثبوت دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔
وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ظلم کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ انہوں نے اذیتیں دے کر گھروں سے نکالا، ناحق فتنے میں مبتلا کیا۔ انہیں جس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ان کا جرم صرف توحید ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ سورہ البروج آیت 8۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا، الناسا لوگوں کو، بعدہم ببعد ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لہدمت البتہ منہدم کر دی جاتی، صوامع و بیع خانقاہیں اور گرجے، وصلوات اور عبادت گاہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ آیت جہاد کی حکمت پر دلیل ہے۔ جہاد کا مقصد اقامت دین یا اہل ایمان کا کفار کی اذیتوں، ان کے ظلم سے دفاع کرنا ہے جو اہل ایمان پر ظلم اور زیادتی کی ابتدا کرتے ہیں، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ممکن بنایا جائے اور دین کے تمام ظاہری قوانین کو نافذ کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، پس اللہ تعالیٰ مجاہدین فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کفار کا سد باب کرتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے مسلمانوں پر غالب آ جائیں، ان کی مساجد کو تباہ کر دیں اور ان کے دین کے بارے میں ان کو اذیتوں میں مبتلا کریں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جہاد ایذا رسانی کو دور کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ جن شہروں میں مساجد آباد ہیں، جہاں دین کے شاعر قائم ہیں، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ مجاہدین کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتنے اور فساد کو ختم کرتا رہتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُهُ، ان کی جو اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار، اپنی سنت واضح فرمائی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی اور اس کے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتأسا لہم وأضل اعمالہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سورہ محمد آیت 7 اور 8۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، اپنی ساری مخلوق پر غلبہ رکھتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اس کی مٹھی میں ہیں۔ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، اگرچہ وہ ساز و سامان اور افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اگرچہ ان کا دشمن طاقتور ہے، مگر ان کا اعتماد قوت کے مالک پر ہے جو پوری قوت رکھتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو سزا دے۔ وہ سب پر غالب ہے، اسی نے سب کے اعمال کو بھی تخلیق کیا ہے، وہ ان کے دشمن سے پورا انتقام لے سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔